اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ قمتم کے معنی ہیں تم کھڑے ہوئے، اور وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، عربی بھی چہرے کو کہتے ہیں، اور ایدی یہ دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے، مرافق یہ کونی اس کو کہا جاتا ہے، اور وامسحوا مسح کرنا، رؤوس جو ہے وہ پاؤں کو کہا جاتا ہے، ارجلکم رأس جو ہے وہ سر کو کہا جاتا ہے، اور رجل جو ہے وہ پاؤں کو کہا جاتا ہے، اور کعبین جو پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے نیچے ٹخلے کے پاس اس کو کہا جاتا ہے کعبین۔ اور کعبے کو کعب کہتے ہی اس لیے کہ زمین میں یہ کعبے کی جگہ جب ابھری تھی، کعب کے معنی ابھرنا، جنوباً غسل جس کے اوپر واجب ہو جائے، اطہروا پاک ہو جاؤ، واحد جو ہم لوگ حاجت کے لیے جاتے ہیں اس کی جگہ، اچھا، اولا مستم ہاتھ لگایا، مس کرنا چھونا، ہاتھ لگانا، ماؤن پانی، اور تیمم کرنا، صعیداً مٹی۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی انتہائی اہم آیت، بہت زیادہ اہم آیت ہے، اور یہ میری سب سے زیادہ فیوریٹ بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر پاکی کا ذکر کیا گیا۔ طہارت کے معنی پاکی حاصل کرنا، طاہر اسی سے نکلا ہے، پاک کرنے والا، طہر پاکی۔ پچھلی آیتوں میں جو مضمون چل رہا تھا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ طیبات، طیب یعنی پاک چیزیں، حلال چیزیں، پاک چیزیں، اور اس کے مقابلے میں خبائث یعنی گناہ کی چیزیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں، حلال چیزیں کھانے کی تھی اس سے متعلق احکام دیے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پاک عورتیں تھیں اس کا بتایا، پھر اس کے بعد نکاح کا پاک دامنی سے کیا تعلق ہے وہ بتایا، یعنی جتنی بھی چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ پاکی سے متعلق آ رہی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمارے جسم کے اندر پاک چیزیں پہنچنے لگی، ہمارے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاک ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے دربار میں آؤ تو تم بھی پاک ہو کیا۔ یہ جو ہے اس کا فلسفہ ہے کہ تم میرے دربار میں آؤ، ایک پاک ہستی کے سامنے آ رہے ہو، پاک ذات کے سامنے آ رہے ہو، تو تم بھی پاک ہو کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو تھی یہ پاکی کے لیے اتاری۔ اچھا، پاکی کی اہمیت کیا ہے، یہ ذرا سا میں ایک حدیث آپ کو کوٹ کر دوں۔ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے، اس کے اندر جو مدینے کی جہاں مدینے کا وہ حصہ جہاں قباء مسجد بنائی تھی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد اسلام کی وہ جو بنائی تھی، تو وہاں کے جو لوگ تھے
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے تعریف کی، اس کی آیت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی کیا خاص بات ہے تمہارے اندر کہ جو تمہاری تعریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو ہیں نازل فرمائی. تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے ہم مٹی سے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اور اس کے بعد سے پھر یہی طریقہ ہو گیا کہ جو مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے وہ پاکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے، خاص طور پہ جو تبلیغ میں جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ مٹی سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور جتنی زیادہ صفائی ممکن ہے وہ پانی سے آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے پہلی ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ مٹی سے، یا پھر اس کا کوئی متبادل ہو، آرٹیلیٹ ہو، اس کی جگہ پہ کوئی چیز ہو، اس سے آپ پہلے پاکی حاصل کریں، اس کے بعد پانی سے پاکی حاصل کریں. اچھا، پاکی کی کیوں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غسل کیوں فرض کیا، وضو کیوں فرض کیا؟ وہ چیز جو آپ کے جسم سے نکلے ناپاکی کی، جس کو آپ دیکھنا اور ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے، انتہائی نفرت اور کراہیت آتی ہے، وہ چیز جب آپ کے جسم سے نکلے یا آپ کے کہیں پہ لگ جائے تو اس کی صفائی کے لیے پاکی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے دربار میں آؤ تو اس طرح آؤ. اچھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا. اچھا، فاغسل غسل یعنی دھونا، وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اور وایدیکم الی المرافق، پھر اپنے ہاتھوں کو کونی سے دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حج کی ترکیب تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی قرآن میں، زکوٰۃ دینے کے بہت سارے احکام جو ہے وہ قرآن میں نہیں بتائے، وہ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں. یہ وضو کا طریقہ کیوں بتایا گیا؟ نماز کا طریقہ اس میں نہیں ہے، دیکھیے یہ وضو کا طریقہ. بات یہ تھی کہ عرب کے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کے اوپر بھی شریعت آئی، نبی آئے، تو بہت ساری چیزیں پہلے سے وہاں رائج تھی عرب کے اندر. ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نے بغاوت کی، نافرمانی کی، یا جن لوگوں نے اس کے اندر تحریف اور ترمیم کی، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی جو اب فرض کرے کہ اس کے اندر ہے منہ دھونا پہلے، تو انہوں نے کوئی اور عادت دھونے شروع کر دی، ترتیب بدل دی، اس کے اندر کمی آ گئی، جتنی چیزیں دھونی چاہیے تھی وہ نہیں دھوئی. تو لہذا اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب باقاعدہ اس کے اندر بیان کی قرآن کریم کے، کہ جب تم وضو کرو تو اس ترتیب سے کرنا. تو یہ ترتیب بیان کی گئی. اچھا، یہ فرض وضو ہے، یعنی یہ چار چیزیں، منہ دھونا، یہاں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح ایک دفعہ، اور پاؤں، یہ چار چیزیں یہ فرض ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں یہ سنتیں ہیں. وضو تین قسم کے، ایک فرض جس میں یہ صرف چار چیزیں ہیں، ایک ایک دفعہ دھونا. اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے وضو کر رہے ہیں، وہاں پہ نماز کھڑی ہو گئے، اب وہ دھو رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں. خلال تو خیر اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے جلد تک، لیکن اس کے اندر ٹائم لگ رہا ہے، بہت ساری چیزیں. تو اب اس کے اندر آپ کے لیے ایک آسانی یہ ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں تو وضو میں آپ نے دیر لگا دی، اب یہاں پہ جب رکعت نکل لی تو آپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مجھے رکعت مل جائے. نہیں، اگر کبھی ایسا ہو تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو دیں، تو وضو آپ کا ہو جائے گا. میں نے بعض لوگوں کو بتایا تو مجھ سے وہ کہہ رہے ہو جائے گا وضو، ہاں بھی ہو جائے گا، قرآن میں ہو جائے گا. دوسرا وضو کون سا ہے؟ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنے اعضاء کو دو دو مرتبہ دھوئے.
ان کے ہاں جو وضو تھا وہ تھے 2 دفعہ دھونے کا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، آپ کی شریعت کے اندر تمام اعضاء کو سنت جو قرار دیا گیا وہ 3 دفعہ یہ ہے۔ تو یہ فرض وضو ہے، اور وہ جو وضو ہے کامل وضو، جو پورا مکمل وضو ہے، وہ 3 دفعہ اعضاء کو دھونا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ترتیب بتائی گئی اور یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ اچھا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی ایک تو عام ناپاکی ہے کہ جو چھوٹی ناپاکی ہے، اگر وہ ہوئی ہے اور آپ رفع حاجت کر کے آئے ہو تو وضو ہو جائے گا، وضو کریں گے آپ پاک ہو جائیں گے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جنوباً فطہروا، آپ جنوب ہو گئے، ناپاک ہو گئے، یعنی بڑی ناپاکی، تو پھر کیا ہے، پھر تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، یعنی غسل سے پاکی ہوگی، پھر غسل سے بڑی ناپاکی دور ہوگی غسل سے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر میں بھی نہیں ہیں، آپ مریض ہیں، مریض بھی نہیں ہیں، لیکن پانی نایاب ہے، آپ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ یعنی یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کو دینے تھے کہ اگر تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ غسل کرو، وضو کرو، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا کرو؟ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرنا ہے تمہیں، ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر تم تیمم کر لو۔ اچھا، اگر پانی بھی نایاب نہیں لیکن پانی اتنا ہے کہ کم ہے، پتہ چلا آپ کی کسی جگہ کے اوپر ہے اور آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ کھانے پکانے کے لیے اور پینے کے لیے استعمال کر لیں، لیکن آپ نے اگر غسل کیا تو پھر آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا پانی ملنے کا اگر کوئی سبب نہیں ہے۔ تو لہذا اس صورت میں بھی آپ کو کیا ہوا، یہ حکم ہوا کہ آپ تیمم کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے، پانی بھی نایاب نہیں ہے، زیادہ مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ کا کوئی مرض ایسا ہے کہ اس سے پانی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے کیا کہا کہ آپ جو ہے تیمم کر لو۔ اچھا، تیمم کس طرح کرو، فامسحوا بوجوہکم، آپ مٹی پہ ہاتھ لے اور اس کو جھاڑ کے، اور اس کے بعد 1 دفعہ آپ نے چہرے کے اوپر پھیر لیا، اور جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اس کے اوپر پھینک۔ اب سوال یہاں ایک فطرت کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بڑی ہماری ناپاکی ہے، جو فرض کرے کوئی ازدواجی تعلقات ہے، یا خواب کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی ناپاکی اس عقلی طور پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی سے آپ نے غسل کیا ہے، پاک ہو گئے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تیمم کا کہ بس غسل جنابت کی حالت میں بھی تم منہ جو ہے اس کے اوپر مسح کر لو مٹی سے اور ہاتھ کے اوپر، تو کیا یہ ہماری ناپاکی صاف ہو گئی؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ پانی سے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مٹی سے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ کوئی اگر عذر آپ کو لاحق ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تیمم کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تیمم جو ہو رہا ہے یہ دراصل اس غسل کی جو ہے علامت ہے، یہ غسل نہیں ہے یا اس کا متبادل نہیں ہے کہ یہ پاکی کو صاف کر دے، یہ علامت ہے کہ اس مجبوری کے اندر آپ کو یہ رعایت دی گئی کہ آپ جو ہے یہ تیمم کر لو۔ کوئی اگر آپ کا ایسا عذر ہے تو یہ آپ کو اس وجہ سے گنجائش دی گئی ہے تاکہ آپ اس مجبوری، اور علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جس وقت یہ عذر تھا، آپ بیمار تھے، آپ نے تیمم کر لیا، پانی موجود نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا، لیکن اس کے بعد جب آپ واپس لوٹو اپنی حالت کی طرف، یعنی آپ صحت یاب ہو گئے، تو اب غسل کر، پانی نہیں تھا، پانی مل گیا، اب غسل کر۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ایک متبادل دے دیا کہ آپ کا کام ہو جائے، آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ جب تک آدمی غسل نہیں کرتا تو کتنا بھی اس کے جسم پہ لگا نہ ہو،
ناپاکی لگی نہیں لیکن ناپاک ہو گیا، تو انسان ذیلی طور پہ نا ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے کہ یار میں ناپاک ہوں، جب تک وہ غسل نہیں کرے۔ تو اس کا نفسیات کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کی علامت کے طور پہ مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا، ورنہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کو تو اگر ناپاکی لگ جائے تو کھرچنا پڑتا تھا جسم کو، کھال اتارنی پڑتی تھی، کپڑے پہ لگ جائے تو وہ پھینک دو، پھاڑ دو، دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب کا اور تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی رعایت دی گئی۔ تو فرمایا کہ مسح کر لو چہرے کا اور ہاتھوں کا، ما یرید لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، یعنی کوئی ایسی سختی نہیں رکھی کہ نہیں آپ نے کرنا ہے، کہیں سے بھی کرنا، سختی نہیں رکھتی، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ من حرج ولکن یرید لیطہرکم، تاکہ تم جو ہے پاک ہو جاؤ، ولیتم نعمتہ۔ اب آپ دیکھیں وہ جو میں نے پچھلی آیت بیان کی تھی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ بظاہر تو ایک لفظ ہے کہ دین پورا کر دیا، یہ ایک لفظ نہیں تھے، دو تھے، اب یہ یہاں پتہ چل رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو پورا کر دیا، یعنی ناپاک ہو جاؤ تو وضو کر لو، غسل کر لو، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تم پہ تمام کر دی، یعنی تمہیں دوسرا راستہ بھی بتا دیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر تمہارے لیے یہ راستہ ہو، یہ ہے نعمت کو تمام کرنا، دین کو تمام کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، لعلکم تشکرون، اور ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آیتوں کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن کریم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی